اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرۃ۔ پروگرام احکام شریعت اور زینت سے متعلقہ مسائل اور تعلیم شرع کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض زینت کا لغوی معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو سنوارنا، آراستہ کرنا، مزین کرنا۔ تو شریعت نے مرد اور عورت کے لیے بعض صورتوں میں اپنے آپ کو سنوارنا، مزین کرنا، خوبصورت بنانا جائز رکھا ہے۔ جب ہم یہ والی زینت دیکھتے ہیں، یہ زینت جائز ہوگی اور یہ سادگی کے خلاف نہیں ہے، اس کا اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔ اور بعض زینتیں ایسی ہیں کہ شریعت نے عورت تک کے لیے اس کو ناجائز رکھا ہے، چاہے جائے کہ مرد ہو، مرد کے لیے بھی بہت سی امور ناجائز رکھے، وہ ناجائز زینت میں آتی ہے اور وہ سادگی کے منافی ہے۔ تو زینت ہمیشہ سادگی کے خلاف نہیں، کیونکہ زینت اختیار کرنا، اپنے آپ کو سنوارنا، خوبصورت بنانا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم امت کے لیے ثابت ہے، ورنہ آپ کو کوئی حاجت نہیں تھی، آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ پیدائشی خوبصورت تھے، حتیٰ کہ آپ کی آنکھیں سرمگی تھیں، یعنی خود بخود آنکھوں میں سرما گویا کہ جیسے لگا ہو۔ ایسا قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسین و جمیل اور خوبصورت بنایا تھا کہ جس کی نگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑ جاتی تھی تو پھر وہ پلٹ کے دوبارہ دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا تھا، اتنا نورانی چہرہ، اور دشمن تک یہ کہتے تھے کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑے ظاہری حسن سے بھی آپ کو نوازا تھا، تو لیکن تعلیم امت کے لیے آپ نے زینت کو اختیار کیا، اور یہ بڑا آپ نے کرم فرمایا، اور قیامت تک کے لیے ان جہلاء کو ایک سبق گویا کہ دے دیا گیا کہ جو مطلب مصنوعی بناوٹی سادگی اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کوئی اگر سنت کے مطابق اپنے آپ کو سنوارے، زینت اختیار کرے، خوبصورتی اختیار کرے، تو وہ ان پہ طعنہ زنی کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دیندار کہلانے والے بڑے بڑے جبے پہن لیں گے، زلفیں لمبی لمبی سانپ کی طرح یہاں لٹک رہی ہوں گی، اور مطلب ہاتھوں میں انگوٹھیاں بہت ساری ڈال لیں گے، گلے میں مالائیں ڈال لیں گے، بڑا سا ڈنڈا ہاتھ میں ہوگا، حق ہو کے نعرے لگا رہے ہوں گے، اور اپنے ظاہری حلیے سے سادہ لو عوام کو متاثر، مروب اور نفسیاتی طور پر ان کو پریشر میں لے کر ان سے اپنے ذاتی مفادات حاصل کر رہے ہوں گے۔ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ خاص طور پر جو نہ نہانا پسند کرتے ہیں، نہ ناخنوں کا میل نکالنا پسند کرتے ہیں، نہ ناخن کاٹنا پسند کرتے ہیں، دانت تو شاید انہوں نے مہینوں مہینوں گزر جاتے ہیں کبھی دھوئے ہوں، سگریٹیں پی پی کے دانت کالے پیلے پڑ جاتے ہیں، منہ سے اسمیل آ رہی ہے، گندی بدبو آ رہی ہے۔ اور اگر کوئی مطلب عالم ہے، کوئی دیندار شخص ہیں، کوئی شیخ ہیں، صاف ستھرے ہیں، تو وہ ان کے صاف ستھرے ہونے کا مطلب یہ کہ جی کیا سادگی کے خلاف عمل کر رہے ہیں، اور بس ہم تو اللہ کے لیے جی رہے ہیں، اور یہ اور وہ، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو مقبول بنانے والا ہے، اور ہم اس پہ کلام کر چکے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو سنوار کر رکھے، خوبصورت لباس، اچھا لباس پہننا منع نہیں، صاف ستھرا لباس ہو، اپنے بالوں کو سنوار کر رکھیں، بالوں کو دھوئیں، بالوں میں تیل ہلکا ہلکا لگائیں کبھی کبھار، اور ایسی کوئی کریم وغیرہ یوز نہ کریں جو بالوں کی جڑوں کو کمزور کر دے۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ تقویت کے لیے آپ لگاتے ہیں کوئی کریم وغیرہ تو وہ بھی جائز ہے، اور کنگھا کر کے رکھیں انسان، سر کے اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے نہ ہوں۔ آگے مزید ایک حدیث لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم قول کی طرف آئیں گے۔ ترمذی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسمد پتھر کا سرما لگاؤ کہ وہ نگاہ کو جلا دیتا ہے، یعنی نگاہ کو بڑھاتا ہے، اور پلکوں کے بال اگاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مطلب دیکھیں نا، اللہ کے نبی ہیں، لمبی پلکیں خوبصورت محسوس ہوتی ہیں، پھر اس میں کرو ہوتا ہے پلکوں کے اندر، تو اور زیادہ آنکھیں پیاری اور خوبصورت لگتی ہیں۔ اور اس میں مطلقاً کلام ہے، کسی عورت کے لیے کلام نہیں کر رہے بلکہ مردوں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سرما لگائیں، اور عصمت کا سرما ہو تو بہت اچھا ہے۔ اور یہ راوی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے ہر شب میں سرما لگاتے تھے، 3 سلائیاں اس آنکھ میں اور 3 سلائیاں اس آنکھ میں۔ تو گویا کہ یہ ایک سنت مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آج ہمیں سیکھنے کو ملی کہ قدرتی طور پہ سرمگی آنکھیں ہونے کے باوجود تعلیم امت کے لیے روزانہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں میں سرمہ مبارکہ لگایا کرتے تھے، اور یقینی سی بات ہے کہ سرمے سے آنکھیں خوبصورت بنتی ہیں۔ تو زینت یعنی اپنا آپ کو نمایاں کرنا، انفرادی حیثیت اختیار کرنا، یہ نیت نہ ہو۔ ہاں اگر آپ نے آنکھوں کو خوبصورت بنانا مقصود ہے، اپنی پلکوں کو جلا دینا مقصود ہے، بینائی کو بڑھانا مقصود ہے، اور سب سے بڑھ کر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا قصد و ارادہ کریں، بہت پیاری چیز ہے، اور اس سے آنکھیں خوبصورت لگیں،
چہرہ خوبصورت لگنے لگ جائے تو اس میں کوئی ممانعت اور قباحت نہیں ہے، یہ بہت اچھا ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ انکل میں گل ریحان بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ میرے چند سوال ہیں۔ جی میرا پہلا سوال یہ ہے کہ خواتین کے لیے نامحرم خواتین کون سی ہوتی ہیں اور کیا ان سے مصافحہ وغیرہ نہیں کرنا چاہیے؟ خاتون کے لیے عورت غیر محرم؟ جی میں نے سنا تھا کہیں کہ ان سے مصافحہ اور معانقہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ نامحرم خواتین کون سی؟ میں بتاتا ہوں اس کا کیا مسئلہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں، تو کیوں نہ ہو ان کے ہر گروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائیں اس امید پر کہ وہ بچیں۔ تو اس کا ایک تفصیل بتا دیجیے گا کہ کیا ان سب جو گروہ ہو اس کا مفتی بننا ضروری ہے یا درس نظامی کا صرف کورس کر لیا جائے تو کافی ہوگا؟ ایک سوال میرا یہ ہے کہ میرے بھائی بھی اپنے ایک بچے کو چاہتے ہیں کہ عالم دین بنائیں، تو جیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ میٹرک کے بعد کروائیں، تو وہ پوچھیں کہ کیا اس وقت تک ابھی تو بہت چھوٹے ہیں، تو کیا ان میں خصوصیت ہو کہ سلیکٹ کیا جائے کہ یہ والا بچہ عالم دین بنائے، کیا اس کا خود؟ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات بالکل سمجھ گیا، میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں کسی سے یہ کہے کہ منہ مبارک کی تعظیم کرو ضرور لیکن اس طرح نہ کرو کہ کوئی بدعقیدہ شخص چڑھ کر کسی ضروری شرعی مسئلے کا انکار کر دے، کیا یہ کہنا گستاخی پہ شمار ہوگا جبکہ یہ صرف خواب میں کہا گیا ہو اور حقیقت میں کہنے والا شخص ہرگز بھی یہ نہیں چاہتا کہ منہ مبارک کی تعظیم کسی بھی طرح کم ہو؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی نے ڈاکو کو پکڑا بائک سمیت، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس بائک سے جو چینی ہوئی بائک تھی اس بائک سے تھوڑا سا سامان نکال کے اپنی بائک میں ڈال لیا، اب وہ بائک جو ہے وہ بیچنا چاہ رہا ہے شخص، کیا اس سے یہ بائک خریدی جا سکتی ہے جبکہ اس میں پورا سامان چوری کا نہیں ہے، بس تھوڑا بہت ہے؟ مطلب ڈاکو سے چھین لی؟ جی، مطلب کوئی ڈاکو جا رہا تھا بائک پہ، کسی کی چھینی ہوئی بائک پہ ڈاکہ مار کے تو اس سے چھین لی، اس کو پکڑ لیا، پھر اس سے بائک لے کے اس میں اپنے اس میں ڈال لی، اپنی بائک میں ڈال لیا کچھ سامان، اس سے ڈاکو کو پکڑ کے حوالے کر دیا پولیس وغیرہ کے۔ بڑا بہادر آدمی تھا بھائی، کراچی جیسے ماحول میں ایسا کر لیا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ جی اور کوئی کویشچن؟ میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ جو ہم نفلی روزے رکھتے ہیں اس میں غذا کی نیت کرتے ہیں، تو کیا سوال کے 6 روزے رکھتے ہیں اس میں بھی غذا کی نیت ہوتی ہے؟ جی اور بس جی بہن میں عرض کرتا ہوں، تو پہلے چلیں ایک اور کال لیتے ہیں پھر جوابات کی طرف آئیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ سر میں لاہور سے بول رہا ہوں، محمد شفیق۔ جی بھائی جان ارشاد۔ سر میرا میرے ہم نے مثلاً شادی کی تھی تو میرے مسز جو میرے ساتھ وہ رہنا چاہ رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس نکاح کو قبول نہیں کیا جی، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کورٹ میرج کی تھی۔ اچھا۔ اس کے بعد جو وہ زبردستی اب اس سے مثلاً مجھے زبردستی آئے، مجھے ڈرا دھمکا کے مجھ سے وہ لکھوا کے لے گئے طلاق، تو جب کہ لڑکی بھی نہیں یہ چاہ رہی اور میں بھی نہیں چاہ رہا، اور مجھے انہوں نے دھمکیاں دی، میں سرکاری ملازم ہوں جی، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تو اس طرح زبردستی کر کے مجھ سے لکھوا کے لے گئے، جبکہ میں رضامند نہیں اس چیز پہ، لڑکی بھی اس چیز پہ ایگری نہیں۔ مطلب انہوں نے کیا آپ کے سامنے گن وغیرہ نکالی تھی یا ویسے دھمکایا تھا؟ مجھے پسٹل دکھایا تھا، ہمارے گھر میں آئے تھے 4 بندے تھے اور اس کا ماموں تھا، اس نے مجھے پسٹل دکھایا، اس نے کہا یہ پسٹل اگر نہیں کرو گے تو تم لاہور میں ہوتے ہو تو میں وہاں آ جاؤں گا، مجھے تمہارے ڈریس کا پتہ ہے تو وہاں پہ تم سے نمٹ لوں گا، ورنہ یہ جو لکھا ہے اس پہ سائن کر دو۔ تو آپ نے زبان سے کچھ کہا تھا یا صرف سائن کر دیا؟ زبان سے میں نے کچھ بھی نہیں کہا، میں نے ایک لفظ نے صرف جو لکھا اس کے اوپر سائن کر دیے اور ان کے 3-4 بندوں نے ان کو دستخط کیے، زبان سے میں نے کوئی لفظ، کوئی منہ سے لفظ ایک بھی ادا نہیں کیا۔ بس ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہ ہے کہ میرا نام ہے ڈاکٹر سرفراز اسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے ہوتے ہیں والد صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کوئی 20 سال ہوئے ہے تو ہماری والدہ کا اور ہمارا خرچہ وغیرہ انہوں نے بند کر دیا۔ والد صاحب نے؟ جی جی۔ اچھا۔ تو ہم اس وقت چھوٹی عمر میں تھے، تو ابھی وہ امریکہ میں ہے۔ اچھا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی قرآن مجید میں ہم پڑھتے ہیں اس کی تفسیر یا ترجمے میں کہ والدین کے جو احکام ہے یعنی حکم ہے ان کا ماننا بلا وہ جو مرضی کریں، تو ابھی ہمیں ان کے پاس 1-2 مرتبہ پہلے گئے ہیں صلح کرنے کے لیے کہ چلو یار ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو ہم ان کو بتا دیں،
چلو ان سے معافی مانگی. ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ گئے ہیں لیکن اس کے بعد پھر وہی ان کا طریقہ کار تھا. ٹھیک ہے. تو ابھی ان کے اب وہ اکیلے ہیں. والدہ کی فوت ہو گئی. والدہ فوت ہو گئی. والدہ فوت ہو گئی؟ ہاں جی والدہ فوت ہو گئی ہیں. نہ انہوں نے ان کا خرچہ دیتے تھے نہ نام نسخہ کوئی بھی جو ان کا تھا. اب آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جی میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں ان کے ساتھ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے یا ان کے پاس جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. یہ ایک بہن نے کویشچن کیا کہ کیا عورت کسی دوسری عورت کے لیے نامحرم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی تصور ہے؟ تو دیکھیں عورت میں کوئی نامحرم کا تصور نہیں ہوتا، لیکن فقہا نے ضرور بیان فرمایا کہ اگر کوئی عورت بری عادات کی حامل ہے اور ایک خاتون جو دیندار ہیں، شریف خاتون ہیں، وہ سمجھتی ہیں کہ اگر میں اس کے ساتھ رہوں گی تو اس کی بری عادتیں مجھ میں داخل ہو جائیں گی، یا اگر کوئی مطلب شریف خاتون ہیں، گھر میں رہتی ہیں، وہ خوبصورت ہیں، ان کے کوئی اچھے اوصاف ہیں، اور باہر کی عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ آ کے جیسے دیکھا کسی کو پھر جا کے اپنے شوہر کے سامنے، اپنے گھر کے مردوں کے سامنے تعریف شروع کر دیتی ہے، ارے فلاں کی بہو تو بڑی خوبصورت آئی ہے بھائی، آنکھیں تو ایسی کچھ انتہا نہیں. یعنی خود اپنے ہی پاؤں پہ وہ کلہاڑی مار رہی ہوتی ہیں کہ اس وقت وہ مردوں کے سامنے ایک عورت کے اوصاف، غیر عورت کے اوصاف بیان کر کے ان کے دل میں یہ تمنا بیدار کرتے ہیں کہ ہمیں بھی اس کو دیکھنا چاہیے، یا میلان قلب کا سبب بناتی ہیں، اور یہ بالکل غلط ہے. اس قسم کی عورتیں جو فاسقہ ہوں، فاجرہ ہوں، غلط قسم کی ہوں، ان سے بالکل اسی طرح اجتناب کرنا چاہیے جیسے غیر محرم سے اجتناب ہوتا ہے. یہ غیر محرم نہیں ہوتی لیکن اجتناب کرنا چاہیے، اور ان سے مصافحہ جائز نہیں. بلکہ فقہا نے تو یہاں تک بیان فرمایا کہ اگر سگی بہن بھی ایسی ہے کہ وہ بری حرکات میں ملوث ہے تو اس سے بھی پھر ملاقات نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کی گندی عادات ضرور انسان میں منتقل ہوتی ہیں. اور قریبی رشتہ داروں کا تو ایک اثر ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ بچے جو ہیں وہ جلدی اثر قبول کرتے ہیں. کوئی پھوپھی ہے، کوئی خالہ ہے، اگر بری عادات کی واقعی حامل ہے تو اس کی جلدی اثرات قبول ہوتے ہیں، تو پھر بہرحال اجتناب کر سکتے ہیں. قطع تعلق بھی اس صورت میں شرعاً جائز ہے. ایک مختصر سا مزید بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہن نے کویشچن کیا تھا، ایک آیت کریمہ کا مضمون انہوں نے بیان کیا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 122، کہ تم سب سے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک ساتھ سب کے سب علم سیکھنے نکل جاؤ. تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ تم میں سے گروہ جائے اور علم سیکھ کر واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے. تو بہن فرماتی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے کہ کیا کچھ لوگ کسی علاقے سے جا کر درس نظامی سیکھ کر آئیں، یا کیا اس سے علم، کون سا علم مراد ہے؟ تو دیکھیں اس سے خاص کوئی درس نظامی مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک تو ہوتا ہے فرض عین، یعنی وہ علم جو ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر اپنی ضرورت کے مطابق سیکھنا لازم ہے تاکہ اپنی ضرورت کے مسائل وہ حل کر سکے. اور ایک ہوتا ہے فرض کفایہ. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت سے زائد مسائل اس کے سیکھتا ہے تاکہ دوسروں کی دینی ضرورت کو بھی پورا کر سکے. جیسے کہ آج کل اس کا ایک طریقہ درس نظامی ہے کہ اس کے اندر یہ رائج ہے. تو اگرچہ یہ آیت میں کوئی درس نظامی مخصوص نہیں کر دیا گیا، لیکن اب اگر فی زمانہ دیکھا جائے تو اس کی ایک صورت درس نظامی کی ہی ہے کہ جو اداروں کے اندر، دارالعلوموں کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے، دینی نصاب جو ہے، چونکہ وہ ہماری روزمرہ زندگی کے ہر مسئلے کا حل پیش کرتا ہے، تو لہذا دنیاوی علوم بھی اپنے مقام پہ ایک اہمیت رکھتے ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. لیکن یہاں مراد وہ دینی علوم ہیں، قرآن کے علوم، حدیث کے علوم، جس سے شرعی رہنمائی حاصل کرنے کے بعد نہ صرف ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اغلاط سے محفوظ رہ سکتے ہیں، گناہوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں، حرام و حلال کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی یہ تمام چیزیں فراہم کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے آج کل پھر ایک درس نظامی کی صورت ہے، اسکالر کورس ہے، جیسے ہم اپنی اکیڈمی میں اسکالر کورس کراتے ہیں، وہ کیا جائے تو یہ بہت بہتر ہے. اور یہ فرمایا، دیکھیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہر شخص پر فرض کفایہ سیکھنا کوئی لازم نہیں ہے، لیکن بعض لوگ ایسے ضرور ہونے چاہیے کہ جو اس فرض علم کو سیکھیں جس کو کفایہ کا نام دیا گیا. فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر میں سے اگر ایک آدمی بھی وہ فرض پورا کر دیتا ہے تو سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے. تو کم از کم ایک شہر میں ایک عالم چاہیے. اور آج کل جیسے ہمارا کراچی ہے، بالفرض ہم اپنے کراچی کی مثال لے لیتے ہیں، یا انڈیا کے بھی بڑے بڑے شہر موجود ہیں کہ جو ایک شہر سابقہ زمانے کے کئی شہروں پہ مشتمل ہے. ہمارا ایک محلہ پچھلے زمانے کے شہروں کے برابر اور قصبوں کے برابر ہو سکتا ہے. اتنے بڑے بڑے ایریاز ہو چکے ہیں. تو یقیناً اب اس بڑے شہر کے اندر ایک عالم تو کافی نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ سینکڑوں علماء چاہیے، اور جو اچھے جید علماء ہوں، دقت نظری رکھنے والے ہوں، جس کو میں مفتی سے تعبیر کرتا ہوں
کہ گہری نظر رکھنے والے مفتی بنانا بہت ضروری ہے، تاکہ موجودہ دور کے تیزی کے ساتھ پیدا ہونے والے نئے مسائل کا حل آسان انداز سے قرآن و حدیث کی روشنی میں عوام کے سامنے پیش کر کے انہیں دینی الجھنوں سے باہر نکالنا ممکن ہو سکے۔ تو لہٰذا بالکل اس سے درس نظامی آپ مراد لے سکتے ہیں، لیکن کیا درس نظامی ہی صرف اس سے مراد ہے؟ یہ نہیں ہے، لیکن آج کل فی زمانہ چونکہ علم سیکھنے کی، فرض کفایہ سیکھنے کی یہ ایک صورت ہے، تو اس لیے اس کو مخصوص کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہتی ہیں بہن نے فرمایا کہ ان کے بھائی اپنی بچی کو عالمہ بنانا چاہتے ہیں، ابھی چھوٹی ہیں، جیسے کہ ہم نے بھی مشورہ دیا تھا کہ کم از کم آپ اچھے او لیول کرائیں، اے لیول کرائیں، میٹرک وغیرہ کے بعد پھر بچی کو اس طرف مائل کریں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کون سی ایسی بچی ہونی چاہیے، اس میں کیا خصوصیات ہوں کہ ہم کہیں کہ اس کو ہم عالمہ بنائیں گے؟ دیکھیں میرے پیش نظر یہی ہونا چاہیے کہ آپ عالمہ بنا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر، تو گویا کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک تحفہ آپ پیش کر رہے ہیں۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے وہ تحفہ کیسا ہونا چاہیے۔ یقیناً اگر جو آپ کا بچہ خوبصورت ہو، ذہین ترین بچہ ہو، اور مطلب وہ چیزوں کو اچھی جلدی یاد کرنے میں ماہر ہو، سیکھنے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، ایسے بچے کو دین کی طرف مائل کریں۔ یوں نہ کریں جیسے ہمارے بعض بہن بھائی کرتے ہیں۔ ہم ان بچوں کی کوئی تضحیق کرنا مقصود نہیں، تحقیر بیان کرنا مقصود نہیں، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا دینی اداروں کے اندر کہ بچے کو لے کر آتے ہیں، بولتے ہیں جی اس بچے کو داخلہ دے دیں۔ ہم نے ایک اسکول میں داخل کرایا، دوسرے میں، تیسرے میں، استاد رکھ کر دیکھ لیے، ٹیوٹر رکھے گھر میں، ٹیوشن سینٹرز میں بھیجا، کم وقت پڑھ کے نہیں دیتا۔ ہم نے کہا چلو اب یہ تم دین کی طرف آ جاؤ۔ یعنی جو بچہ سب سے نکما محسوس ہوتا ہے، جو دنیا کی دوڑ میں گویا کہ آگے نہ چل سکا، اسے ہم کہتے ہیں یہ دین کے لیے، تو اللہ کی بارگاہ میں آپ یہ تحفہ دے رہے ہیں۔ یہی آپ کا اللہ سے محبت کا رشتہ ہے، یہی اللہ سے عشق کا رشتہ ہے کہ دنیا کے سے کسی دنیا دار سے آپ کو محبت ہو جائے تو ہم قیمتی تحفہ دیتے ہیں، اپنی پسند والا تحفہ دیتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ تحفہ، اگرچہ میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بچہ بھی ہمارے نزدیک قیمتی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اس کو نگاہ حقارت سے ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن آپ کا جذبہ، آپ کی نیت کیا ہے یہ دیکھیے۔ تو اس لیے ذہین ترین بچہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 4 بچے عنایت کیے ہیں، 3 میرے بیٹے ہیں، 1 میری بیٹی ہے، اور ماشاءاللہ میں اپنے تمام بچوں کو ذہین پاتا ہوں اور خوبصورت بھی ہے۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے سب لوگ خوبصورت ہیں، ہر ایک کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے۔ میں ان تمام بچوں کے لیے قصد و ارادہ یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کو دین کے لیے وقف کریں گے، اور میں کوشش یہی، میری ذاتی کوشش یہ ہے کہ میں ان کے لیے کوئی ایسا ذریعہ معاش اختیار کر لوں یا ان کے پرووائڈ کر لوں کہ وہ دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ ان کا الگ ایک بزنس ہو، کاروبار ہو، وہ کریں، اور یکسوئی سے دین صرف اللہ کی رضا کی خاطر کریں، پڑھیں اور دین کی خدمت کرتے رہیں۔ یہ میرا جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور میں آپ کو بھی ترغیب دوں گا۔ زندگی مختصر سی ہے، لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے، دنیا سے چلے گئے، آج ان کا نام بھی نہیں ہے۔ آپ بھی کوئی کمال کر کے دنیا سے جائیے کہ قیامت تک آپ کا نام زندہ رہے، اور میدان محشر میں آپ کو اس بچے کی وجہ سے ایک اعلیٰ مقام حاصل ہو جائے۔ یہ آپ کے ہاتھ میں ہے، بچوں کو جو راہ دکھا دیں، چاہے تو دنیا کے دوڑ میں ان کو بے کمال بنائیں، کروڑوں لوگوں کے درمیان ناقدرہ رکھیں، اور چاہے تو ان کے درمیان سے نکال کر باکمال بنا کے اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول بنا دیں اور میدان معاشر میں مقام عزت پہ فائز کر دیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ بہن نے فرمایا کہ اگر کسی نے خواب دیکھا اور ہم خواب میں اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم منہ مبارک کی اس انداز سے تعظیم نہ کرو کہ اعتراض کرنے والے اس پہ اعتراض کریں، حالانکہ کوئی تحقیر منہ مبارک کی مقصود نہیں ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر بالفرض معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوئی خواب میں یہ کہہ دیتا کہ منہ مبارک کی تعظیم نہ کرو، تو خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہے، تو یہ کوئی مطلب یہ کہ اس شخص کے لیے گرفت کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن باعث تشویش ضرور ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، تو یہ سوچیں کہ شاید میری باطنی خرابی کا نتیجہ ہے کہ اس قسم کا خواب کسی کو نظر آیا یا مجھے نظر آیا، لیکن بہرحال اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جو خواب میں آپ نے بات بیان فرمائی وہ بالکل معقول ہے۔ شریعت نے ادب کا حکم دیا ہے، تعظیم کا حکم دیا ہے، اظہار عقیدت سے شریعت نہیں روکتی ہے، لیکن اس کے لیے ایک مناسب انداز اختیار کرنا ضروری ہے تاکہ دوسرے دیکھنے والے بدگمانی کا شکار نہ ہو۔ اس سے کس نے منع کیا؟ یہ بہت اچھا مشورہ تھا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ایک مزید مختصر سا بریک لیں گے، انشاءاللہ امید ہے، یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ عشق رسول ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن نے ایک مزید کویسچن کیا تھا لیکن پہلے کال لے لیتے ہیں، چلیں پھر یہ جواب لیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ اللہ کا بڑا کرم۔ میں لاہور سے مصباح بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔
اپنے ٹیلی ویژن کی آواز ابھی تک بند نہیں کیا آپ نے؟ یہ ہے کہ ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے، پٹی وغیرہ باندھی اور غسل فرض ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے، اور سجدہ صاحب کا طریقہ بتا دیجیے۔ اور ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت پیارا چل رہا ہے، جا رہا ہے، میں روزانہ جب آپ کا لگتا ہے کافی دیر سے میں کال کرتی ہوں، وہ نہیں ملی، اب آج میں نے کیا اس لیے یہ مل گئی ہے، ورنہ دوسرے نمبر سے کبھی بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو آج کیا پڑھ کے آپ نے کال کی تھی؟ چلے یہ ایک اور کال لیتے ہیں، سائل منتظر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب، جی میں بات لاہور سے ایاز بات کر رہا ہوں۔ جی اجاز میں صاحب، نے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ میرے 2-3 جو ہے نا بچے فوت ہو گئے تھے پہلے، اچھا تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ یہ پھر میں نے اس طرح جب بیوی میری داخل ہو گئی نا ادھر CMH ہاسپٹل میں، تو وہ امید سے تھی، تو ان کا جو ہے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ جو ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اس کی پوزیشن صحیح نہیں ہے، مقصد کمزور ہے۔ اچھا، بعد میں پھر انہوں نے یہ لکھا لیا میرے سے کہ ہم اپنے رضامندی سے جو ہے اس کو ضائع کرنا چاہتے ہیں، تو وہ پھر ضائع ہو گیا بچہ، وہ 7-8 مہینے کے نا بعد۔ اچھا، تو یہ میں نے پوچھنا تھا کہ اس کی جو ہے نا یہ میرے اوپر تو نہیں آئے گا، کیونکہ بچے کی پوزیشن ویسے بھی ٹھیک نہیں تھی اندر نا، اور اس سے پہلے بھی 3 بچے میرے اسی طرح ضائع ہو گئے۔ وہ قدرتی طور پہ ہوئے تھے؟ ہاں قدرتی طور پہ۔ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں، بالکل عرض کرتے ہیں، پہلے چلیں ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، آپ کیسے ہیں مفتی صاحب؟ اللہ کا بہت ہی احسان ہے۔ میرے 4-5 سوال ہیں، اور پہلا سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں آنسو منہ میں چلا جائے، فقط زبان پر ہی لگے، تو کیا روزے پر کوئی اثر پڑے گا؟ کیا چلا گیا منہ میں؟ آنسو منہ میں چلا جائے۔ آنسو؟ ہاں جی۔ اچھا، اور اگلا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں تھریڈنگ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ تھریڈنگ وغیرہ۔ تھریڈنگ، اچھا، اور اگلا سوال یہ ہے کہ شفا اور شفا میں کیا فرق ہے؟ میرا مطلب ہے کہ کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں۔ اور اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد پاؤں کے نیچے یا ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر مہندی لگا سکتے ہیں؟ اور اگلا سوال یہ ہے کہ آیت الکرسی اور سورہ اخلاص کیا بے وضو پڑھ سکتے ہیں کہ باقاعدہ وضو کے ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں؟ اور شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ بہن نے کہا، فرمایا ایک بہادر شخص کا قصہ بیان کیا انہوں نے کہ کوئی ڈاکو بائک لے کے جا رہا تھا، انہوں نے پہچان لیا کہ اس نے مجھ پہ بھی کبھی تباہ آزمائی کی تھی، تو انہوں نے اس ڈاکو سے بائک چھین لی اور پھر اس کے پارٹس بائک کے نکال کے اپنی موٹر سائیکل میں لگا لیے، پھر وہ پولیس وغیرہ کے حوالے کر دی گئی۔ تو ایسا کرنا شرعاً جائز تھا یا نہیں؟ دیکھیے، اگر تو اس ڈاکو نے ان شخص کا کوئی مال لوٹا تھا تو یہ ان کو بالکل شرعاً حق حاصل ہے کہ اس سے یہ اپنا ہرجانہ وصول کر لیں، وہ چاہے پیسے کی شکل میں ہو، چاہے اس کے کسی مال کو لینے کی شکل میں ہو۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ جو بائک ڈاکو کے پاس تھی وہ اس کی ذاتی بائک ہو، تو اس کا ذاتی ملکیت کا مال ہوا، اور آپ اس سے یہ شخص یعنی وہ یقیناً اس کی بائک سے پھر اگر سامان نکالتا ہے اتنی ہی مالیت کا جتنا ڈاکو نے اس کا مال لوٹا تھا، تو یہ شرعاً بالکل درست ہے اور یہ استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ لیکن اگر اس ڈاکو نے اس کو لوٹا اور وہ پھر کسی اور کی چوری شدہ بائک پر جا رہا ہے اور انہوں نے اس سے وہ بائک چھین لی، تو یقینی سی بات یہ ڈاکو کی ہے ہی نہیں، اور جب ڈاکو کی نہیں ہے تو ہم اپنا ہرجانہ کسی اور کے مال سے کس طرح وصول کر سکتے ہیں؟ یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں یہ گناہ گار ہوئے، ان کو وہ مال اس بائک کے اصل مالک تک پہنچانا واجب ہے، نہیں پہنچا پائیں گے تو اس کی مال کی مالیت کا اندازہ کریں، اور اندازہ یعنی اگر مالک نہ پتہ ہو کون ہے تو اس مال کی مالیت کا اندازہ کرنے کے بعد اس نامعلوم مالک کی طرف سے اس کو صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو یہ ضرور توجہ رکھیں۔ دیکھیں، ڈاکو نے غلط کام کیا، وہ قابل گریف ضرور ہے، میدان معاشر میں اس کو سزا ملے گی، اللہ تعالیٰ گریف فرمائے گا، لیکن اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی ڈاکو بن جائیں، ہم بھی چور بن جائیں، تو پھر ہم میں اور ڈاکو میں فرق کیا رہے گا؟ اس نے اگر شریعت کے تقاضوں کو ملحوظ نہ رکھ کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغضوب بنا لیا ہے اور وہ میدان معاشر میں ذلت اور رسوائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تو ہم کیوں ایسے بنیں؟ تو لہٰذا ہمیں اچھا بننا چاہیے، ایک وقتی انتقامی کارروائی کرنے کے بعد اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا بسا اوقات ہمیں میدان معاشر میں اس کی مثل گرفتار کروا سکتا ہے، اس لیے احتیاط کرنی چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ ہم جب نفلی روزے رکھتے ہیں تو اس میں قضا روزوں کی نیت کر لیتے ہیں، تو کیا شوال کے 6 روزے بھی قضا کی نیت سے رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، نفلی روزے کا الگ ہوتا ہے، قضا کا روزہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ آپ نہیں کر سکتی کہ آپ یہ کہیں کہ میں نفلی روزہ رکھ رہی ہوں اور قضا کی نیت سے،
یہ ایک نیت ہونی چاہیے، یا نفل کی یا قضا کی، یہ اچھی طرح یاد رکھیں۔ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے اب آپ کا کویشچن ہے کہ جی شوال کے 6 روزے تو نفلی روزے ہوتے ہیں، ہم نفلی روزے رکھیں یا قضا رکھیں؟ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ نفلی روزے اپنے مقام پہ بالکل فضیلت کا باعث ہیں، لیکن جب انسان پر قضا باقی ہو تو علماء کا قول یہی ہے کہ اس جنس کے نفل مقبول نہیں ہوتے، لہٰذا اگر آپ پہ فرض روزے باقی ہیں تو پھر آپ کے نفلی روزے رکھنا آپ کے لیے مؤثر نہیں ہوگا، وہ معلق رہیں گے، غیر مقبول رہیں گے، لہٰذا آپ شوال میں 6 روزے قضا کی نیت سے رکھ لیں، اور اللہ کی بارگاہ میں آپ امید کر سکتی ہیں، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ کو نفل سے زیادہ کا ثواب عطا فرما دے، تو اس لیے 6 روزے آپ قضا کی نیت سے رکھیں، یہ بہتر ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ انہوں نے کسی لڑکی سے نکاح کیا، کورٹ میرج کی، اس کے رشتہ دار ان کے پاس آئے اور گن پوائنٹ پہ طلاق لکھوائی، طلاق ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ جو آپ نے صورت بتائی وہ بالکل ٹھیک، میں مزید صورتیں بتا دیتا ہوں اور اس میں معلومات میں بھی اضافہ ہوگا۔ اگر تو بالفرض انہوں نے آ کے کوئی گن پوائنٹ پہ نہیں کہا تھا، ویسی فورس کیا، تو چاہے آپ نے زبان سے کہا، لکھا، دل میں ارادہ تھا نہیں تھا، طلاق واقع ہو جائے گی، پہلی چیز۔ دوسرا، گن پوائنٹ پر انہوں نے کہا کہ آپ طلاق دیں، آپ نے لکھا اور زبان سے بھی طلاق کے الفاظ کہہ دیے، یا زبان سے نہیں کہے، لکھا اور طلاق دینے کا ارادہ کیا کہ میں طلاق دیتا ہوں، چلو ٹھیک ہے جان چھڑاؤ بھائی، آپ نے لکھا بھی اور دل میں ارادہ بھی ہے، اس صورت میں بھی طلاق ہو جائے گی۔ تیسری ایک صورت اور ہے جو میں عرض کرتا ہوں لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ اگر کوئی گن پوائنٹ پہ طلاق لیتا ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ نے زبان سے کچھ نہیں کہا، دل میں ارادہ بھی نہیں ہے، صرف ان کے کہنے پہ لکھ کر طلاق دے دی، اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، گن پوائنٹ پہ اگر طلاق دیتے ہیں، زبان سے کہی، چاہے آپ دل سے مان رہے ہو نہ مان رہے ہو، ہو جائے گی۔ نمبر 2، لکھ کر دی اور دل میں ارادہ ہے تب بھی ہو جائے گی۔ اور تیسرا، زبان سے کچھ نہیں کہا، صرف لکھ کر دی اور دل میں طلاق دینے کا ارادہ نہیں ہے، تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوگی۔ بھائی نے فرمایا کہ والد صاحب نے بچپن سے لے کے جوانی تک کوئی نفقہ نہیں دیا، والدہ اسی غم میں فوت ہو گئیں، اور یہ کئی دفعہ والد صاحب کے پاس جا کے اپنے قصوروں کی معافی بھی طلب کرتے رہے کہ اگر ہم سے غلطی ہوگی تو معاف کر دیں، لیکن وہ نہیں مانتے۔ اب والدہ جب انتقال کر گئی ہیں تو ان کا والد کے ساتھ رویہ کیسا ہو؟ دیکھیں، والد نے جو غلطیاں کی وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً اس کے جواب دہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ والد ہیں تو وہ بروز قیامت بری و ذمہ رہیں گے، انہیں جواب دینا ہوگا، لیکن اولاد کی حیثیت سے آپ پر کیا فرض لازم ہوتا ہے، آپ کو وہ پورا کرنا ہے۔ ہمیں اس کا حق حاصل نہیں کہ ہم والدین کی گرفت کریں، لہٰذا آپ والد کے جو غلط رویے ان کو نظر انداز کر کے ممکن ہو سکے ان کی خدمت کریں اور اپنی جنت کمائیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے وہ خود توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود جواب دے ہوں گے، آپ کو یا ہمیں ان کی گرفت کرنے کا ہمیں حق حاصل نہیں۔ بہن نے فرمایا اگر کوئی زخم اس پہ پٹی باندھ دی تو غسل کیسے کیا جائے؟ آپ ایسا کریں، اس پہ کوئی پلاسٹک لپیٹیں، یہاں پہ جیسے ربڑ باندھ لیں، یہاں ربڑ باندھ لیں، غسل کر لیں، پھر اس کو کھول کر گیلا ہاتھ کر کے اس پٹی پہ خالی مسح کر لیں۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ جب آپ کے لیے پٹی کھولنا نقصان کا باعث ہے یا زخم پہ پانی لگے گا تو نقصان کا باعث ہے، تو پھر پٹی نہ اتاریں اور آپ باقی غسل مکمل کر کے پٹی پہ مسح کر لیں، ہو جائے گا۔ بہن نے سرد صاحب کا طریقہ پوچھا ہے، اگر کوئی واجب ترک ہو جاتا ہے تو جب آپ بالکل نماز کے آخر میں اتحیات میں بیٹھیں، صرف اتحیات پڑھ کر سیدھی جانب سلام پھیریں، ایک طرف، دونوں طرف بھی پھیر لیا تب بھی سجدہ صاحب ہو جاتا ہے، لیکن صرف سیدھی طرف پھیرنا سنت ہے۔ 2 سجدے کریں، بیٹھیں، دوبارہ اتحیات پڑھیں، درود شریف دعا پڑھیں، سلام پھیر دیں۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ ان کے پہلے بھی 2-3 بچے ضائع ہو گئے تھے، پھر ان کی زوجوں کو 8 ماہ کا حمل ہوا، ڈاکٹرز نے کہا پوزیشن مناسب نہیں ہے، بچہ بہت کمزور ہے، اس کو ضائع کروا دیں، انہوں نے ضائع کروا دیا، اس کا کوئی وبال تو نہیں ہوگا؟ لیکن 4 ماہ کے بعد بچے میں روح ڈال دی جاتی ہے حدیث کی روشنی میں، اور فقہا نے فرمایا کہ بغیر صحیح ضرورت کے اس بچے کو ضائع کرنا قتل کی مثل ہے۔ اب بچے کی اگر واقعی پوزیشن صحیح نہیں تھی تو آپریشن سے بھی بچہ ہو سکتا ہے، کمزور ہے تو کمزوری بھی بعض اوقات رفع ہو جاتی ہے، ایک سے ایک کمزور بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اب وہ کون سی پیچیدگی تھی جس کی بنا پہ ڈاکٹرز نے یہ حکم دیا یا آپ کو مشورہ دیا، آپ نے قبول کر لیا؟ ہو سکتا ہے واقعی بہت شدید کوئی پیچیدگی ہو، ایک الگ بات ہے، لیکن بہرحال یہ ایک غلط کام ہو گیا، اس پر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، ڈاکٹرز کو بھی کرنی ہوگی۔ ہر چیز میں اس طرح اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے کا مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ میں کسی ڈاکٹر پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، لیکن 8 ماہ کا بچہ اگر وہ زندہ تھا اور اس کی صرف پوزیشن کوئی خراب تھی، کمزوری تھی، تو بہرحال ایسے اب جدید آلات ہیں یا ایسی کوئی ٹریٹمنٹس وغیرہ ہیں کہ جس میں بچے کو سنبھالا جا سکتا ہے،
اس کے باوجود اگر یہ مشورہ دیا اور آپ نے کر لیا تو آپ اللہ کی بارگاہ میں احتیاطاً توبہ کریں، آئندہ اس میں احتیاط کیجیے گا۔ بہن نے فرمایا حالت روزہ میں اگر آنسو منہ میں چلے جائیں اور ذائقہ محسوس ہو جائے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، دیکھیں صرف زبان پہ ذائقہ محسوس ہونے سے تو نہیں ٹوٹے گا، ہاں اگر حلق میں اتر گیا اور حلق میں ذائقہ محسوس ہوا تو بالکل ٹوٹ جائے گا۔ اگر صرف وہ نمکینی زبان تک رہی، منہ پر رہی، آنسو کی ایک نمکینی ہوتی ہے تو پھر اس سے روزہ نہیں جائے گا، اس کو تھوک دیں، روزہ قائم رہے گا۔ میں نے فرمایا کہ حالت روزے میں تھریڈنگ کروانا شرعاً جائز ہے، جی ہاں جائز ہے، اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ایک پوچھا کہ شفا سے لفظ ہے یا شفا سے لفظ ہے؟ دیکھیں شفا صحیح ہے، جو یہ تندرستی ہم کہتے ہیں یا صحت، تو اسے شفا، صحت دے دی، شفا کہتے ہیں۔ اور جو سفارش ہے اس کے لیے شفاعت کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، وہاں شفاعت ہے، شین پہ فتح ہے، زبر ہے، لیکن یہ شفا شین کی نیچے زیر پڑھے جائے گا۔ بہن نے فرمایا کہ کیا مرد اپنے ہتھیلی اور تلوے میں مہندی لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے ہتھیلی میں تو نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ زینت میں آتا ہے، اور ایسی زینت جو مرد کے لیے ناجائز رکھی گئی ہے، اور انشاءاللہ زینت کے بیان میں ہم بیان کریں گے۔ ہاں تلوے کے اندر اگر مطلب کسی طبیب نے، حکیم نے کہا ہے، یہ اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے، دماغ میں گرمی ہے، اور تلوے کے اندر اگر مہندی لگائی جائے تو اس سے ٹھنڈک مطلب بدن میں پہنچتی ہے اور تقویت کا سبب بنتی ہے، تکلیف اور اذیت کو کم کر دیتی ہے، تو اب یہ زینت نہیں ہے بلکہ علاج ہے، اور علاج کی غرض سے پھر اس مہندی کا استعمال پاؤں کے تلووں میں بالکل جائز ہے۔ اس طرح سر میں لگانا جائز ہے، داڑھی میں بھی مہندی لگا سکتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ کیا آیت الکرسی وغیرہ اور دیگر صورتیں بغیر وضو کے پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جی ہاں، یہ وضو کے کرنا ان کے لیے ضروری نہیں ہوتا، ہاں باغسل ہونا ضروری ہے، لیکن باغسل کے اگر حالت جنابت بھی ہو بالفرض تو آیت الکرسی کو اگر صرف ثنا کی نیت سے پڑھا، یعنی اللہ کی تعریف کرنے کی غرض اور نیت سے پڑھا، تو اس شرعاً بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بے وضو پڑھنے میں تو کوئی کراہت ہی نہیں ہے، آپ پڑھ سکتی ہیں، بالکل شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے، آخر میں صرف ہم آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ ہمارے دو مزید پروگرام، ایک الفرقان اور ایک احکام القرآن، یہ پروگرام بھی ضرور ملاحظہ فرمایا کریں۔ احکام القرآن اتوار کے روز آتا ہے، اور اس میں ہم قرآن کی صرف ان آیات کو لیتے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے کوئی شرعی حکم بیان کیا ہے۔ تو ان پروگرامز کو اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ نہ صرف قرآنی معلومات حاصل ہوں گی، بلکہ ایک مفتی اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ اگر یہ ریگولر پروگرام دیکھتے رہے اور اللہ تعالی نے ہمیں تکمیل کا موقع فراہم کر دیا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پورے قرآن میں جتنے احکام اللہ نے بیان کیے ہیں، کم از کم آپ ایک مرتبہ ان سب احکام کو سن لیں گے اور سمجھ لیں گے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بہت سارے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں موجود ہیں اور مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح الفرقان پروگرام ہمارا تعلیمات شرعیہ کو آسان اور عام فہم طریقے سے بیان کرنے والا پروگرام ہے۔ اس میں ہم نے عقیدے کا پورا بیان کیا، اور عقیدے کا بیان کرنے کے بعد اب ہم اعمال اور افعال کے بارے میں تفصیلی کلام کر رہے ہیں۔ یہ روزانہ شام کو آتا ہے، آپ کو ٹائمنگ بھی معلوم ہوگی۔ ان کے احکام القرآن صرف اتوار کو آتا ہے، بعد میں ریپیٹ بھی ہوتا ہے۔ الفرقان جو ہے وہ روزانہ آتا ہے سوائے اتوار کے۔ تو یہ دونوں آپ پروگرام ضرور ملاحظہ فرمائیے۔ اس کے علاوہ احکام شریعت پروگرام آپ عرصے دراز سے دیکھ رہے ہیں، بہت سارے شرعی مسائل سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ دوسروں کو بھی ترغیب دیں، ان کا ذہن بنائیں کہ آپ یہ پروگرام خاص طور پہ دیکھا کریں۔ الحمدللہ ہم وقت گزاری نہیں کریں گے، ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ مستند حوالوں کے ساتھ اور مستند ذرائع سے آپ کے پاس معلومات پیش کریں، آپ تک معلومات پہنچائیں گے۔ اب چونکہ پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو چکا ہے، اپنے میزبان کو، ہمارے کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اور دیگر جو ہمارا اسٹاف ہے ان سب کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو، اگر آپ صاحب اولاد ہے تو اپنے ایک بیٹے ایک بیٹی جو ذہین ہو، خوبصورت ہو، اسے عالم، عالمہ، مفتی، مفتیہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔